جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی نہیں کھائیں گے، کیسے ہم جیے پیارے باپا ہم کو سکھائیں گے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کہنا بڑوں کا سننا ہے، باپا سے پوچھے چلو جنت میں کیسے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو آپ کے امی ابو کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ آپ کو سلسلہ بچوں کی تربیت میں مرحبا کہتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہمارے پیارے پیارے رب کریم یعنی اللہ پاک کے بارے میں عقیدے وغیرہ سیکھے تھے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم کو اللہ پاک کا حکم یعنی آرڈر ماننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج ہم جانیں گے، سیکھیں گے ان پاک بندوں کے بارے میں جن کے ذریعے اللہ پاک کے احکام یعنی آرڈرز ہم تک پہنچتے ہیں، یعنی پیارے نبیوں کے بارے میں پیاری پیاری باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے اپنے پیارے پیارے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان نبیوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے، بندوں کے ساتھ مطلب ان کی حق تلفیاں یعنی ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اچھی اچھی باتیں سکھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کو دنیا میں وقفے وقفے سے کبھی ایک ساتھ کچھ مختلف حصوں میں، کبھی کسی قوم میں، کبھی کسی بستی میں، کسی ملک میں، اس طرح اللہ نے بہت سارے اپنے نیک بندے بھیجے، ان کو نبی کہتے ہیں۔ تو آج ہم نبیوں کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سوالات کیجئے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں اس نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو نئی شریعت لائے، اس سے پہلے جو ایک اللہ پاک کے قانون لائے، اللہ پاک کی باتیں لائے کہ اس طرح تم کو مطلب دنیا میں رہنا ہے، تو وہ جو لائے وہ تو شریعت ہے نا، اللہ کی مطلب باتیں، اللہ کے جو بھی آرڈرز ہیں، تو وہ شریعت جو لائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو رسول جو یہ شریعت لائے، اس کے مطابق جنہوں نے دوسروں نے آ کر اللہ کے بھیجنے سے تو انہوں نے یہ باتیں آگے بڑھائیں، وہ نبی کہلائے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے آئے، نبی وہ ہوتا ہے کہ وہ لائی ہوئی شریعت کو مزید آگے بڑھاتا رہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی یوں کہیے کہ ہر رسول کو نبی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، پہلے یہ مائک ایک بچے نے دوسرے بچوں کو دیا، تو اب عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ہاتھ قریب پڑتا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس نے الٹے ہاتھ سے لیا مائک،
یہ ہمارے کیمرہ مین بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو ہاتھ ان کے قریب ہوتا ہے اسے مائک پکڑ لیتے ہیں دوسرے کے ہاتھ سے. تو سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو. کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے، تو ہمیں سنت کے مطابق کام کر رہا ہے، شیطان کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے. یہ سب کے لیے، کیمرہ مینوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، میرے لیے، بچوں کے امی ابو کے لیے، سب کے لیے یہ سنت ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، پینا ہے، لینا ہے، دینا ہے. شیطان والا کام نہیں کرنا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا، یہ شیطان کا کام ہے. اور شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. جی سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کوئی عورت نبی بن سکتی ہے؟ جتنے بھی نبی آئے نا سب کے سب مرد، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بہت ساری عبادت کرنے سے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی شخص عبادت وغیرہ کے ذریعے نبی نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے جسے چاہا اپنے فضل سے اس کو نبی بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ دنیا میں کتنے انبیاء اور رسول آئے؟ اس کا گنتی جو اس کی کاؤنٹنگ تو نہیں کر سکتے. یہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہمارا ان سب پر ایمان ہے. عوام میں، عام لوگوں میں یہ مشہور ضرور ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. جتنے اللہ نے بھیجے ہم ان سب کو مانتے اور ایمان ان پر لاتے ہیں. اللہ اور اس کا پیارا رسول بہتر جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی کو سلام کرنا آتا ہے؟ صحیح سلام جس میں 30 نیکیاں ملے، ایسا سلام. ماشاء اللہ. وہ آخری میں جو بچے بیٹھے، بیٹے آپ بولو کھڑے ہو کر 30 نیکیوں والا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے صحیح سنایا؟ نہیں سنایا نا صحیح. تو اب یہ آپ صحیح سنائیں. انہوں نے کیا غلطی کی یہ بھی بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے صحیح سنایا یا غلط سنایا؟ آپ بتائیے. دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ آپ نے غور سے سنا نہیں ہوگا نا. یہ صحیح ہے. اچھا انہوں نے کیا غلطی کی؟ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وہ بھی صحیح تھے، یہ بھی صحیح ہے. جب اسٹاپ کریں گے تو وبرکاتہ، اور اسٹاپ نہیں کریں گے تو وبرکاتہ. دونوں صحیح ہے. ماشاء اللہ. تو السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیں گے تو 20 نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں. اور اسی طرح وعلیکم السلام. یہ آتا ہے کسی کو جواب دینا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں صحیح بولا غلط بولا، کیا کوئی تائید کریں گے یا اصلاح کریں گے؟ کچھ نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. جی عین پر زبر ہے. اچھا تو
آپ سنائیں کس طرح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ زبردست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عین پر زبر ہے، عین ساکن نہیں ہے. عین کو ساکن پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے. وائل یعنی پہاڑی بکرا، وعلیکم یعنی اور تم پر بھی. ماشاءاللہ اس مدنی منع نے بہت زبردست جواب دیا. کو 100 روپیہ تحفہ ملے گا. ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے غلط بتاتے ہیں، یہ ماشاءاللہ جواب دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے. بیٹے آپ دارالمدینہ میں ہیں یا کہاں پڑھتے ہیں؟ دارالمدینہ. اب آپ کے امی ابو بھی سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو درس نظامی کرنا ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو مفتی اسلام بنائے. ماشاءاللہ دوسروں نے بھی اچھی کوشش کی، ماشاءاللہ سب نے اچھی کوشش کی، لیکن انہوں نے بہت باریک فرق بتایا عین پر زبر کا، جو بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوتا. یہ مدنی چینل دیکھتے لگتا ہے، مدنی چینل پر یہ بتایا ہوا ہے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور کس کس نے وعلیکم آپ نے بتایا ہے نا؟ چلو ان کو بھی دے دیتے، ان کا دل بھی تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہوگا نا. وعلیکم السلام وإياكم. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب سوال کی باری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایک نبی کون تشریف لائے؟ دنیا میں سب سے پہلے نبی کون آئے؟ چلو آپ بھی سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، آپ بتا دو کون آئے. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. ہاں. اور بھائی صحیح کہا انہوں نے؟ جی ہاں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صحیح جواب نہیں دیا آپ نے. صحیح تو بولا، خالی بیچ میں اٹک گئے. اچھا اٹک گئے تھے، یہ غلطی کی. چلو بھائی اب اٹکنا نہیں ہے، نان اسٹاپ جانا ہے آپ کو. سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ ہاں اب جواب دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اللہ. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھی تشریف لائے. یہ نبی بھی تھے اور یہ رسول بھی تھے، اور ان سے انسانی نسل چلی. تو یوں ان کا ایک لقب ہے ابو البشر. ابو البشر یعنی انسانوں کے فادر، انسانوں کے باپ، انسانوں کے والد، انسانوں کے ابو. تو آدم علیہ السلام کی نسبت سے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم سب کیا کہلاتے ہیں؟ آدمی. ہم آدمی، آدم کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے آدمی کہلاتے ہیں. الحمدللہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بندر کی اولاد نہیں ہے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بندر کی اولاد ہے، کوئی بولتا ہے کہ وہ بن مانس کو جنگلی جانور ہے جانور وہ، لیکن انسان سے ملتا جلتا جانور ہے. تو کوئی بولتا ہے کہ اس کی اولاد ہے، لیکن ہم قرآن نے ہم کو سکھایا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم آدمی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا مٹی سے، اور پھر اس میں روح پھونکی گئی. اور ان کا جو لباس تھا وہ جیسے ہمارے ناخن ہے نا، اس طرح ان کا پورا لباس اس طرح کا تھا. اور یہ جنت میں رہے. پھر ایسی صورت درپیش آئی کہ یہ جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، اور یوں آپ کی مطلب ہے کہ نسل کا سلسلہ شروع ہوا. جب زمین پر تشریف لے آئے تو ناخنوں کا لباس اتر گیا. پھر آپ پتوں سے اور اپنا بدن آپ نے مطلب چھپایا. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ
یہ انسان کی نسل چلی، پھر وہ نوح علیہ السلام وہ ختم ہو گئے لوگ، نوح علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کے ذریعے پھر مزید آگے نسل بڑھی، انسان بڑھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس وجہ سے آدم ثانی یعنی دوسرے آدم بھی کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ ماشاء اللہ، جی جی جی۔ آپ آگے بائدان سے سب سے آخری نبی، سب سے آخری میں کون تشریف لائے؟ اچھا، سب سے آخری نبی جنہیں دنیا میں کون تشریف لیا ہے؟ سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ، مکے والے شہنشاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے آخری نبی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا اور نہیں آئے گا۔ جو اس عقیدے سے انکار کرے گا یا ذرہ برابر شک بھی کرے گا اور آخری نبی نہیں مانے گا یا آخری نبی ہونے میں شک کرے گا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ وہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ غیر مسلم کی بھی سب سے ایک بری وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں مرتد، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک نبوت و رسالت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ نے صاف فرما دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا انبیاء کرام ہر برائی سے پاک ہوتے ہیں؟ بے شک اللہ کے نبی یہ تمام برائیوں سے پاک ہوتے ہیں اور یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور نہ یہ کوئی نفرت دلانے والا کام کرتے جس سے لوگوں میں یوں نفرت آئے، گھن آئے، اور نہ یہ ان میں کوئی سی بیماری پیدا ہوتی ہے جس سے لوگ نفرت کر کے دور بھاگیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ امیر اہل سنت، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا۔ بیٹے، معجزہ یہ نبی کے سچے ہونے کی ایک دلیل کے طور پر ان کو اللہ پاک طاقت دیتا ہے کہ وہ ایسی بات ان سے ظاہر ہوتی ہے کہ عقلیں اس سے بالکل عاجز ہوں۔ تو اظہار نبوت کے بعد جو عجیب اور حیران کر دینے والی بات کسی نبی سے ظاہر ہو اور وہ عام طور پر یعنی کہ وہ نہ ہو سکتی ہو، ایسی عادتاً اس کو محال عادی بولتے ہیں، یعنی عادتاً وہ نہیں ہو سکتی، تو ایسی بات اگر نبی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، اسٹیک، اور وہ اسٹیک جب جادوگر بہت سارے جمع ہو گئے آپ کے سامنے، انہوں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے اور سانپ بن کے آگے بڑھنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اسٹیک تھی وہ آپ نے زمین پر ڈال دی تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ سارے سانپوں کو اس سانپ نے کھا لیا۔ تو یہ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو یہ کیا، ہم لکڑی پھینکیں گے تو لکڑی رہے گی، تو انہوں نے لکڑی پھینکی تو بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو یہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
اس طرح کی بہت سارے موجزے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے سامنے انگلی اٹھائی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ بھی معجزہ ہے. ہم چاند کو انگلی اٹھائیں گے, انگلی اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں یا پورے اٹھ جائیں, چاند وہیں کا وہیں رہے گا, ہے نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزے ملے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کر دیتے تھے. جس آدمی کی ڈیتھ ہو جائے اس ڈیتھ باڈی جو ہوتی اس کو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. ایسے جو جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی, بلائنڈ, ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت سے ان کو آنکھیں دے دیتے تھے. تو یہ بھی معجزہ تھا. یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی عطا سے. تو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے معجزے عطا کیے. یہ معجزہ کہلاتا ہے. ماشاءاللہ, بہت پیارا سوال کیا, شاباش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ آپ نے اللہ کے پیارے نبیوں کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنی. یہ تو میں نے بہت کم بتائی ہیں, یعنی سمجھو سورج کو چراغ دکھانا بولتے ہیں, یہ بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے. میں 2-3 باتیں بتائی ہیں. اللہ کے پیارے نبیوں کی تو بڑی شانیں ہیں. قرآن پاک میں بھی ان کے ذکر ہیں, ان کے معجزوں کے بھی بیان آتے ہیں. حدیثوں میں بھی بہت سارے ان کے معجزے, ان کی شانیں بیان ہیں. یہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں. ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم اور عقل مند, سب سے زیادہ یہ عقل مند ہوتے انبیاء کرام علیہ السلام. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عقل مند ہیں, سب سے بڑے عالم. اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. نبیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مدارج النبوت وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے اور نبیوں کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو, یہ بہار شریعت کی پہلی جلد کے پہلے حصے میں دیا ہوا ہے. اس کو بھی پڑھنا چاہیے, ماں باپ کو بھی پڑھنا چاہیے, اور اپنی اولاد کو بھی یہ باتیں سکھانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ نہیں بولیں گے, چولی نہیں کھائیں